الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں کو ہر وقت ایک حالت پر نہیں رکھا، بلکہ کبھی دل نرم ہوتے ہیں تو کبھی سخت ہوتے ہیں۔ جب نرم ہوتے ہیں تو انسان کے تمام اعمال میں، اقوال میں، افعال میں نرمی ہوتی ہے، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کے قول و فعل سے سختی ٹپکتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے دل پر محنت کرے اور دل کو بنائے، دل کو سنوارے۔ اگر دل بن جائے گا تو انسان کی زندگی بن جائے گی، اور اگر دل نہیں بنے گا تو پھر انسان کی زندگی انسانوں والی نہیں ہوگی، اس سے پھر ظلم، وحشت صادر ہوگی، اخلاق بگڑ جائیں گے۔ اگر دل سنور جائے گا تو دلوں کے بننے کے بعد، اخلاص کے آنے کے بعد پھر نرمی بھی اللہ کے لیے ہوگی اور سختی بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اگر قلوب منور نہ ہوئے تو پھر اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو اصل ہے دل کو سنوارنا۔ آدمی اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے لیکن باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ باطنی خرابیاں اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس بندے کو دوسروں کے عیوب نہیں، دوسروں کے عیب نہیں، بلکہ اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی
اس کے سامنے کر دیتا ہے کہ تیرے اندر کیا کیا کمی ہے، تیرے اپنے اندر کیا کیا کمزوری ہے، اور تیرے اندر کیا کیا بیماری ہے، تو اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، مجھے کس طرح اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، سنوارنا چاہیے۔ تو اصل ہے دل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام کے دلوں پر محنت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی قلبی تربیت کی ہے، اس لیے وہ کامل بن گئے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ مادی زندگی کے عادی ہیں، اس لیے اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اور باطن کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک آدمی آیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا، حضرت ہمارے دل سو گئے، ہمارے دل سو گئے۔ حضرت نے فرمایا کیسے سو گئے دل؟ تو کہنے لگا کہ آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آپ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں سمجھاتے ہیں، آخرت کی باتیں بتلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم پھر یہ نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ دل مر گئے ہیں۔ تو دل کا سونا اور چیز ہے اور دل کا مرنا اور چیز ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو پھر یہ سمجھو کہ دل سوئے نہیں ہے بلکہ دل مر چکے ہیں۔ اور مثال سے سمجھایا، فرمایا دیکھو ایک آدمی سویا ہوا ہو، اس کو تم ہاتھ لگاؤ، جھنجھوڑو تو وہ اٹھ بیٹھے گا، اس کی نیند کھل جائے گی۔ جھنجھوڑنے سے وہ بیدار ہو جائے گا، اس میں حرکت آ جائے گی اور وہ تمہارے ساتھ بات کرے گا یا تمہاری بات سنے گا۔ لیکن ایک آدمی مردہ ہو، اس کو تم ہاتھ لگاؤ، اس کو تم حرکت دو تو وہ کبھی حرکت نہیں کرے گا، اس کو تم جھنجھوڑو تو اس کو کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ جس طرح سوئے ہوئے آدمی میں اور مردہ آدمی میں فرق ہے کہ اس کو جھنجھوڑو تو حرکت ہو جاتی ہے اور اس کو جھنجھوڑو تو حرکت نہیں ہوتی، ایسی ہی سمجھ لو دلوں کا حال کہ دل سویا ہوا کون سا ہوتا ہے اور دل مردہ کون سا ہوتا ہے۔ مردہ دل وہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نصیحت، قرآن و حدیث کا واعظ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صحابہ اہل بیت کے واقعات اگر دلوں پر اثر نہیں کر رہے تو سمجھ لو کہ تمہارا جو دل ہے یہ سویا ہوا نہیں ہے بلکہ دل مردہ ہے۔ تو مردہ دل جو ہے وہ واقعتاً وہ مردہ ہی ہے، اس پر کیا اثر ہوگا؟ تو اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچاؤ۔ جو سویا ہوا دل ہوگا اس کو تو کوئی بھی آپ نصیحت کی بات کریں تو وہ اس نصیحت کی بات سے بیدار ہو جائے گا اور غور سے سنے گا کہ مجھے قرآن اور حدیث کی بات سنائی جا رہی ہے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنائی جا رہی ہے، اس لیے اس کا سویا ہوا دل بیدار ہو جائے گا۔ تو دونوں دلوں میں فرق ہو گیا، ایک ہے مردہ دل اور ایک ہے سویا ہوا دل۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بات سن کر آدمی کے دل پہ اثر ہو تو سمجھ لو دل سویا ہوا تھا، بیدار ہو گیا ہے، اور اگر بات سن کر اثر نہ ہو
تو سمجھ لو کہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ ان دلوں کو جو مردہ ہو جاتے ہیں کیسے زندہ کیا جائے؟ فرمایا ان کی حیات اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ سے یہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر اللہ کے لیے بڑی آیات موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا۔ ذکر کثیر کا حکم ہے۔ اور میں نے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے منبہات، اس میں پڑھا ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ الکلام بغیر ذکر اللہ یمیت القلب، اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی بولنا، اللہ کے ذکر کے علاوہ، یاد کے علاوہ کلام کرنا، یہ انسان کے دلوں کو مار دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم فضول بولتے ہیں اور اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے۔ اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور زیادہ سے زیادہ اس زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں تو ہمارے دلوں میں حیات پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ویسے بولتے رہیں تو اللہ کا دیا ہوا یہ عطیہ زبان یہ استعمال تو ہوتی رہے گی، لیکن یہ جتنی استعمال ہوگی اتنا ہمارا دل مردہ ہوتا جائے گا۔ اب آج کل تو زیادہ تر عقل مند آدمی وہی شمار ہوتا ہے جو موقع کے مطابق گفتگو کر سکے، زیادہ بول سکے، مجمع میں اتنا بولے کہ دوسروں کو چپ کرا دے، اتنا فرفر اور ٹر ٹر بولتا جائے۔ تو یہ ہے اصل میں دلوں کو مارنے والی بات۔ انسان کا دل تو مردہ ہو جائے گا اس سے، اور بڑھ چڑھ کر بولنے کے لوگ عادی ہو گئے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ اہل اللہ، یہ اللہ والے لوگ، یہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام سخاب نہیں تھے، آپ علیہ السلام شور و غل کرنے والے نہیں تھے فی الاسواق، بازاروں میں۔ تو آپ دیکھیں گلی کوچوں میں اور اسی طرح بازاروں میں اتنا اونچا بولنا، اتنا زیادہ بولنا کہ یہ ہر ایک سن لے کہ فلاں آدمی بول رہا ہے، بلکہ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ دھڑلے والا آدمی ہے جو ٹکا کے بول رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ہمارے قلوب کو مردہ کر دے گی اور مار دے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شور و شغب کی نہیں تھی۔ آپ بازاروں میں جس طرح لوگ دیکھو اونچی اونچی آواز سے بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف حدیث میں آیا آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اونچا اونچا بولنے والے نہیں تھے۔ جس طرح کہ اس زمانے میں عرب لوگ بازار میں اونچا اونچا بولتے تھے، لیکن آپ کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی۔ اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جو مجلس تھی، وہ مجلس بھی آخرت کی مجلس تھی۔ ہر وقت اللہ کی یاد، آنسو نکلتے تھے حضرت کے بھی اور حاضرین کے بھی، تو اللہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے انسان کو ڈرنا بھی چاہیے اور اس ذات سے انسان کو محبت بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ڈرنے کے بھی لائق ہے اور محبت کے بھی لائق ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے یہ انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اصل قلوب پر محنت ہونی چاہیے۔ اب ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کے سامنے یہ مضمون بیان کیا، ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ بولنے سے، کبھی گناہ کرنے سے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ گناہ کا اثر دل پر نہیں ہوتا، گناہوں کا اثر براہ راست دل پر ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری کا براہ راست اثر جسم پر ہوتا ہے، کبھی بخار ہو گیا، کبھی نزلہ ہے، کبھی زکام ہے، کبھی کچھ ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے۔ یہ جو گناہ ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کا اثر دل پر ہوتا ہے، یہ فوری دل پر اثر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا، ان کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے 2 اعمال ذکر کیے کہ ان 2 عملوں سے دل صاف ہوتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا قرآن کریم کی تلاوت، تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت یہ دلوں کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ موت کو یاد کرنا یہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ تو 2 اعمال ہیں جس سے انسان کا قلب، انسان کا دل منور ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، میل کچیل اس سے دھل جاتا ہے، زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے نیت کریں کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ زبان انسان کو کھا جاتی ہے، اور مشہور شعر ہے عربی کا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کا زخم، تلوار کا زخم، چھری کا زخم، خنجر کا زخم یہ مل جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا بول، بات جس نے کسی کے دل پر زخم کر دیا ہے، وہ زخم کبھی نہیں مل سکتا، وہ اتنا گھائل ہو جاتا ہے۔ انسان جس کو زخم لگایا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے مجھے یہ جملہ کہا تھا، وہ بار بار اس کو یاد آتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اگر زیادہ اس کو بلوانا بھی ہے تو اللہ کی یاد میں بلواؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایک عمل اللہ نے خود تجویز کر دیا ہے، اس کو زبان سے زیادہ کرو، زیادہ کرو۔ وہ کون سا عمل ہے کہ اس کو ہم نے زبان سے زیادہ کرنا ہے؟ فرمایا کہ یہی اللہ کا ذکر ہے۔ باقی بولنا یہ دنیا کا فن ہے، لیکن اس سے دل مر جائے گا، دل اس سے مردہ ہو جائے گا۔ زبان کے لیے کثرت عمل کس کا ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ کا۔ ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ آدمی کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ذکر 300 مرتبہ کر لیا جائے تو وہ کثرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں غفلت کے اوقات میں بھی اگر اللہ یاد رہے تو یہ نشانی ہے کثرت ذکر اللہ کی۔ غفلت کے اوقات کیا کیا؟ 2 وقت ذکر کیے۔ نمبر 1 فرمایا سوتے وقت آدمی دعا پڑھ کے سوئے، اور اٹھتے ہوئے بھی دعا پڑھ کے اٹھے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں، یہ سیکھنے کی ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پہلی دعا سونے کی ہے اور دوسری دعا اٹھتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر یہ دعا یاد رہ جائے، آدمی سوتے وقت بھی دعا پڑھنے کا عادی، اٹھتے وقت بھی دعا پڑھنے کا عادی ہو جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ جب ان 2 وقتوں میں غفلت کے اوقات میں اللہ کو یاد کر لیا ہے تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کو یاد کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ ویسے بھی اس گفتگو کا کیا فائدہ جو ہم فضول مجلس قائم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
یہ بیماری عام ہے، یہ خواص میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے۔ فضول بولنا، زیادہ بولنا، یہ سب کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال اس شخص کی ہے جو زندہ ہے اور جو مردہ ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، کوئی آپ کا گناہ نہیں تھا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، لیکن صحابہ کہتے ہیں 70 مرتبہ 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سنتے تھے، آپ بار بار کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جاری رہتا تھا۔ تو صحابہ نے شمار کیا تو 100 مرتبہ استغفار ایک مجلس میں آپ نے کیا، کہ گاہے گاہے آپ کہتے رہے، گفتگو بھی چلتی رہی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی مجلس تو غیبت سے پاک، چغلی سے پاک، شکایات سے پاک، گناہوں سے پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو سوائے علم کے، سوائے عمل کے اور کچھ تھا ہی نہیں، خدا کی یاد کے اور خدا کی محبت کے ذکر کے اور فکر آخرت کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مجلس میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انسان کی زندگی عمل سے ہے۔ مسلمانوں کو آج کس چیز کا پتہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے دعوے دار ہیں ہمیں آج بڑا علم ہے۔ علم تو ماشاءاللہ سب کے پاس ہے، معلومات بھی ہیں، لیکن کیا ہم لوگ ان پر عمل بھی کر رہے یا نہیں؟ عمل نہیں کر رہے۔ عمل میں سب ہم پیچھے ہیں، سب کے سب ہم کمزور ہیں عمل میں، اور عمل براہ راست صحابہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وہ معیار ہے۔ صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی وہ معیار ہے۔ مثلا ابھی واقعہ کربلا گزشتہ جمعہ ہم نے بیان کیا تھا، وہ واقعہ کن کی یاد میں تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں تھا، ان کی شہادت کا واقعہ تھا۔ جس طرح قربانی کے موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کو ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب ذکر کرتے ہیں، تو گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو ذکر کیا تھا۔ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو یہ کہے کہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری، جیسے ان کے اندر اوصاف تھے، میں وہ اوصاف اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا خیال ہے واقعہ سننے کے لیے تو ہم سب تیار ہوں گے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کیوں؟ ہم نفسانیت میں مبتلا ہو گئے۔ اور حضرت کا ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں پارے کی ایک آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا کہ فقراء کی ایک جماعت ایک جگہ بیٹھی تھی، ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے معمولی سے روٹی کے ٹکڑے تھے، انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے سامنے اور کھا رہے تھے۔ ان کے پاس تھا ہی کیا، فقیر تھے، نادار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گھوڑے پر گزرے تو ان فقیروں نے دیکھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آؤ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر ڈالی تو سوائے چند ٹکڑوں کے ان کے دسترخوان پر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس تو اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو، یا تمہارے پاس صرف یہ ٹکڑے ہی ہیں، نہ تمہارے پاس سالن ہے، نہ تمہارے پاس وافر مقدار میں
مرغن غذائیں ہیں، تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ گھوڑے سے فوراً نیچے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے، تاکہ ان کا جو دل ہے وہ میرے شریک ہونے سے مطمئن ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ جب وہ ٹکڑے ختم ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اب تم جتنے ہو تمہاری دعوت اب میری طرف سے ہوگی، تم سب میرے پاس آؤ، میں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو انہوں نے ان سب کی دعوت کی، سب کو خوب کھانا کھلایا۔ لیکن کھانا کھلانا تو سادات کی یہ خصوصیات میں سے ہے، سخاوت ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ شہزادہ ہو کر، علی کا بیٹا ہو کر، فاطمہ کا بیٹا ہو کر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو کر انہوں نے کیسے عاجزی کے ساتھ فقراء کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو ان لوگوں میں تکبر کا نام و نشان نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دل بنے ہوئے تھے ان کے اوپر جو محنت تھی وہ دلوں پر محنت تھی، دلوں میں عاجزی، دلوں میں خوف خدا، دلوں میں للہیت تھی، دلوں میں خشیت تھی۔ تو اگر ہم لوگ اپنے دلوں پر محنت کریں تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو سکتے ہیں، اعمال بھی اچھے ہو سکتے ہیں، اور ہماری جو کیفیت ہے قلب کی یہ پلٹ سکتی ہے، کایا پلٹ سکتی ہے، اور ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔